آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے 30 تک پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں یہ سارے احکام اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حق واضح کر دوں، تمہیں پہلے نیک لوگوں کے راستے پر چلاؤں، تمہاری توبہ قبول کروں، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے، یعنی اللہ پاک اپنے احکام اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے اور پہلے لوگوں کا عمدہ طریقے کی ہدایت ہو جائے۔ پہلے لوگوں سے مراد انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ہیں۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ بندوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ان پر سختی نہیں۔ لیبین لکم، تمہارے لیے ہر بات واضح کر دے، دین میں الجھن نہیں، اللہ نے راستہ کھول کر بتایا ہے۔ ویہدیکم، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سنن الذین من قبلکم، پہلے انبیاء اور نیک لوگوں کا راستہ، ہر نبی نے توحید، پاکیزگی اور عدل کی دعوت دی ہے۔ ویتوب علیکم، تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے۔ علیم حکیم، سب کچھ جاننے والا، ہر فیصلہ حکمت والا۔ اللہ کے احکام پابندی لگانے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 27 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب اس کی تفسیر کریں گے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم فسق فجور کے بجائے پاکیزگی اپناؤ، مگر خواہشات کا اتباع کرنے والے بدکار چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے بہت دور ہٹ جائیں، لہذا تم شہوت پرستوں کے کہنے میں نہ آؤ۔ مراد یہود و نصارہ مجوسی ہیں جو حرام رشتوں سے بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو نکاح کا طریقہ ہی ختم کر کے جانور بن چکے ہیں، حتیٰ کہ قوم لوط کے عمل کو قانوناً جائز کر چکے ہیں۔ یتوب علیکم، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یتبعون الشہوات، خواہشات کے غلام لوگ۔ تمیلو، راستے سے ہٹ جانا، میلاً عظیما، بہت دور بھٹک جانا۔ اس آیت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیطان اور برے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گناہ معمولی لگنے لگیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ آئے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے، یعنی اللہ پاک کو انسان کی کمزوری کا خوب علم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے اور دین میں سختی نہیں برتی گئی۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں۔ یخفف عنکم، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا۔ خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا۔ ضعیفا، یعنی کمزور، جلد متاثر ہونے والا۔ انسان کبھی تھک جاتا ہے، کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے دین کو آسان بنایا، توبہ رکھی، رخصتیں دیں اور بار بار معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے، کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب کے سب باطل میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہیلہ سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانا بھی حرام ہے، اور اپنے مال کو غلط طریقے سے اڑانا بھی اسی میں داخل ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی وہ تجارت اور لین دین، صنعت اور حلفت وغیرہ جس میں حقیقی باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے سے کماؤ اور کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرع کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں۔
مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلا رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسری کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جوئے اور لاٹری وغیرہ کا معاملہ ہے کہ یہ دونوں فریق نفع کے موہوم امید کے فریب میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس فریب کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا۔ پورے طور پر باہمی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا مجلس کی خرید و فروخت سے الگ نہ ہو، اس وقت تک دونوں کی ایک دوسرے کی خرید و فروخت رد کرنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع فسخ کرنا، یعنی کہ خرید و فروخت کرنے کا اس وقت اختیار ہے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس تجارت کے جس میں یہ اختیار باقی رکھا جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں اور تینوں مراد ہیں۔ پہلے یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا، جیسے کہ جوئے کے نتیجے میں ہارنے والے کے ہاتھوں کئی جیتنے والے قتل ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو کیونکہ یہ اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خودکشی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ معاشی انصاف بھی سکھاتا ہے۔ کسی کا حق مارنا، کم تولنا، دھوکہ دینا یا حرام کمائی کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ قتل نفس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی طرف بھی، اور سورت کی ابتدا سے یہاں تک جتنی چیزیں منع کی گئیں ان سب کی طرف بھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ انداز بیان ڈانٹنے میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے، یعنی مغرور نہ ہوں کہ ہم مسلمان دوزخ میں کیوں کر جائیں گے، اللہ پاک پر یہ آسان ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ظلم و زیادتی کے ساتھ یہ گناہ کرے گا، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کا مال کھائے، ان کے حقوق مارے یا جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اسے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ تو صالحات اللہ کے تمام احکام ہماری بھلائی اور آسانی کے لیے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں اور سیدھے راستے پر آئیں۔ خواہشات نفس کی پیروی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ دین اسلام آسان اور فطرت کے مطابق ہے۔ حلال کمائی، انصاف اور باہمی رضامندی اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ ظلم، دھوکہ، حرام کمائی اور دوسروں کے حقوق پامال کرنا سخت گناہ ہے۔ جو شخص اللہ کی ہدایت قبول کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔